أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین، سلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں منتقم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے منتظرین اور ان کے انصار میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی گناہ مغفرت فرمائے اور ہمارے اموات کی گناہ بہت بہت مغفرت کرے، اور پروردگار عالم شفاعت اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہمارے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب اور ہمارے اموات کے نصیب بار بار مکررن متواترن ہمیشہ کرتا رہے۔ پروردگار عالم ہمیں صراط حق پر قدم زن اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ محترم ناظرین، جس آیت کا میں نے تلاوت کیا شروع گفتگو میں، وہ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، کیا باعث عبرت لوگ ہیں
کیا باعث عبرت لوگ ہیں کہ انہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنے ہی لوگوں کو نابودی اور عذاب کے بٹھانے پہ انہوں نے ساکن کر دیا۔ وہ عذاب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جہاں پر یہ لوگ ضرور پہنچ جائیں گے۔ وبئس القرار، اور یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ، یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام میں وہاں پہ ایک مناجات ہے میرے مولا حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام کا، کہ وہ فرماتے ہیں اس مناجات میں اپنے رب سے، وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، جو لوگ ہم سے مودت کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے عداوت کرتے ہیں اور ہم سے بغض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان مبغضین میں یہ آیت نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مبغضین میں یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلَّهُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار، کہ ایسے لوگ جو بخوبی جانتے ہیں یہاں پہ جائیں گے جہنم ہے۔ یہ نعمت الہی ہے، نعمت الہی کو اگر ہم اس کا کفران کر دیں ہم جہنمی بن جائیں گے، اس کے باوجود وہ کر لیتے ہیں۔ کتنی عبرت کی بات ہے، اور تاریخ بری ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، ان کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، ان کے اخلاق حسنہ کو انہوں نے دیکھا، ان کے ہاتھوں سے معجزے دیکھے، لیکن تصدیق نہیں کیا۔ ان لوگوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پایا لیکن پھر بھی جھٹلایا، ٹھیک ہے، نعمت الہی کو کفر میں تبدیل کر دیا، جہنم، اپنی اختیار سے، نہ کہ انجانے میں، اپنے ہی اختیار سے، اپنے ہی چوائس سے، اپنے ہی آپشن سے، اپنے لیے بھی جہنم اختیار کیا، اپنے بچوں کے لیے بھی، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو سچ کا راستہ، وہ سچ کا راستہ حتماً اختیار کرے گا، نہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے حق کا راستہ، لیکن وہ حق کے راستے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر ہفتے کے دن آتے ہیں ادھر، ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ او بھائی، میں نے تو چیلنج دیا ہے نا کہ تم آ جاؤ اپنے ائمہ کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا، پھر میں آ جاؤں گا پاکستان، وہاں پہ مجھے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا مجھے افغانستان کہہ دو، افغانستان میں اپنی پیسے سے فلائٹ لے کے جاؤں گا۔ وہ ہے یہ بھائی آپ کے سامنے یا نہیں ہے؟ وہ اسی سے گھبراتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کا اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم ناظرین، انہی لوگوں میں سے وہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوب بتایا، خوب سمجھایا، بار بار بتایا، اصرار کیا، اور فرمایا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرنا، ان سے آگے بڑھو گے تو جہنمی، ان سے پیچھے رہو گے تو جہنمی، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے تسلیم رہو گے، ان کے تابع رہو گے تو حتماً جنتی۔ یہ انہوں نے بار بار سنا، ابھی ان کے صحیح کتابوں میں موجود ہے، اور اب کہتے بھی ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں، ٹھیک ہے نا۔ الصلاۃ خیر من النوم سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بار بار کہتے ہیں، لیکن ہر بات مانیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات جو ان کی انا سے ٹکرائے گی وہ نہیں مانیں گے۔ اور یہی وہ لوگ تھے میرے محترم ناظرین صحرائے کربلا میں، وہ بخوبی جانتے تھے کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کون ہے، وہ بخوبی جانتے تھے، وہ بخوبی جانتے تھے یہ کون ہے، یہ بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ نور چشم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ نور چشم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ
آل ابا میں سے ہیں، یہ انہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، سورہ انسان آئے دہر نازل ہوئی، حل عطا نازل ہوئی ہے، بخوبی جانتے تھے، اور بخوبی جانتے تھے کہ اگر ان کا قصور ہے تو ان کے، یہ تو جانتے تھے کہ ان کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، 6 مہینے کے شہزادے کا کوئی قصور، یہ تو جانتے تھے، ہے کہ نہیں جانتے تھے؟ اور بھائی ہے کہ نہیں؟ تم کہتے ہو اگر صحابہ اگر غدیر میں اعلان کیا تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں مانا بھائی؟ اور دنیا کی تاریخ بری پڑی ہے اسی بات سے کہ لوگ حق کو جانتے ہیں، حق جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ان کے نمونے تم خود ہو مولوی حضرات، ان کے نمونے تم خود ہو، مولویوں کے خطبے سننے والے، اور ہمارے شیعہ بھائی یہی نمونہ نہیں ہے، ان کے مولوی آیت اللہ ادھر آ جاتے ہیں کہ ہم تقلید ثابت کریں گے، اور منہ کے کہا کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر بھی اور سب کے سامنے سب کو پتا ہے کہ یہ شخص شکست کھا چکا، پھر بھی کہتا ہے میں جیت گیا، اور پھر بھی اس کے ساتھی کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں تقلید ثابت ہے کہ نہیں؟ اور بھائی کتنے سالوں سے ہم نے چیلنج دیا کہ آؤ ولایت فقیہ ثابت کرو، ولایت فقیہ اصلا کفر ہے، ان میں سے ایک بھی آگے نہیں آتا، ایک بھی آگے نہیں آتا۔ وہ انسان ہے ہی ایسی چیز، انسان عجیب مخلوق ہے، انسان کوئی ریشنل مخلوق نہیں ہے کہ اس کا ہر کام عقلائی ہے، اکثر انسان کے کام بیوقوفانہ ہیں۔ تو میرے مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اللہ نے یہ کن میں نازل کیا؟ دشمنان آل محمد علیہ السلام۔ وَنِعْمَةُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُ بَيْتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ بلیے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا؟ کیا مطلب؟ کہ ان کا امام اللہ کی نعمت محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کو امامت سے ہٹا کر جبت و طاغوت کو رکھ دیا، اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا۔ اہل بیت علیہم السلام اللہ کے نعمت، حبہم ایمان یدخل الجنہ وبغضہم کفر ونفاق یدخل النار۔ یہ تو متواتر اتنے احادیث اس مسئلے پر کہ بے شمار، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، یدخل الجنہ، انسان کو جہنم میں داخل کرا دیتا ہے، داخل کرا دیتا ہے، نہ کہ انسان اس سے داخل ہو جاتا ہے، انسان کو یہ حب خود انسان کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، انسان کو جنت میں یہ داخل کرا دیتا ہے، اور ان کا بغض کفر و نفاق ہے، جہنم میں انسان کو داخل کرا دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ سب کے دلوں میں میرے مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے، ان کے فضائل پر ایمان ہے، اور آپ اسی ماہ میں آپ کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہمیں آنسو زیادہ دے دے اس ماہ میں، یہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے کہ اللہ ہمیں آنسو زیادہ دے دے، ہمیں سوز زیادہ دے دے، ہمیں زیادہ روئیں۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ، اور رشک ہوتا ہے آپ کو، کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زور کاش ہم بھی اسی طرح روتے، کاش ہمارا کلیجہ بھی اس غم میں اسی طرح تڑپتا۔ اور جو انسان نہ رو سکے نا، وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ اگر رونا اختیاری تو نہیں ہے، اشک اختیاری تو نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں محبت ہے، اب اشک نہیں آ رہا، تو آپ رونے کا ادا کریں، رونے کا ادا بنائیں، رونے کی آواز نکالیں، شکل رونے والا بنائیں، اس میں وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جو شخص کربلا میں نہیں، وہ دل میں یہ تمنا کرے یا لیت ہم کربلا میں ہوتے، ہم کربلا میں ہوتے، بین الحرمین میں ہوتے، وہاں پہ گریہ وزاری کرتے، وہاں پہ سینہ زنی کرتے، وہاں پہ قمر زنی کرتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زائرین امام حسین علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کفایت الاثر، اس میں ملاحظہ فرمائیے، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف علی بن محمد ابن خزار القمی رحمۃ اللہ علیہ، شاب کون سا مؤسسہ ہے بھائی؟ مؤسسہ مرکز نور الانوار، یہاں پہ صفحہ نمبر 267 میں یہ حدیث نمبر 105 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔
موسیٰ ابن عبد ربہ روایت کرتے ہیں سمعت الحسین ابن علی علیہ السلام یقول، کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ اس طرف فرماتے تھے، فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وذالک فی حیات ابیہ علی علیہ السلام، ان کے والد گرامی زندہ تھے اس وقت، اپنے والد کے حیات میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا امام حسین علیہ السلام اس طرح فرماتے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین ہوں، میں نے اپنے نانا، میں نے اپنے جد امجد سید المرسلین، سید الکائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے سنا ہے، اول ما خلق اللہ عز وجل حجبہ فکتب علی حواشیہا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حجاب خلق کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حجاب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، مخلوق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے تاکہ اس کا وہ کوئی پردے کے پیچھے ہو، اس کے حجاب سے کیا مراد ہے ابھی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا جو مخلوق، کریم ترین مخلوق خلق کیا ہے، فکتب علی حواشیہا، اس کے حواشی میں، اس کے حاشیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم خلق العرش فکتب علی ارکانہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور عرش کے ستونوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وصیہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، ثم خلق الارضین فکتب علی اطوارها، پھر اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، اور زمینوں کے ہر جگہ پہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی اطوارها، اطوار کا مطلب طور کا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس طور پہ آئیں گے آپ، یعنی وہ طریقے پہ ہوتا ہے، زمین کے طریقوں پر، زمین کے احوال پہ اس طرح اللہ نے لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وصیہ، ثم خلق اللوح فکتب علی حدودہ، پھر اللہ نے لوح خلق کیا اور لوح کے حدود پہ اللہ نے اس طرح لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ، فمن زعم انه يحب النبی ولا يحب الوصیہ فقد کذب، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اپنے والد گرامی کے ناصر ہیں، اپنے والد گرامی کے داعی ہیں، ان کے لیے نصرت کرنے والے ہیں، ان کی نصرت کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں میرے مولا امام حسین علیہ السلام۔ لوگوں دیکھو کہ جو شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ وہ کہہ رہا ہے، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے براہین قائم کیے ہیں، اتنے دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ رسول کو حتماً مانتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے تو اس کے لیے ناممکن ہے بھائی، ناممکن ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جو مسئلہ اب خاص کر ہمارے زمانے میں۔ اچھا، ومن زعم انه يعرف النبي ولا يعرف الوصية فقد كفر، اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، اس کی معرفت ہے، لیکن علی علیہ السلام کون ہے، وصی کون ہے، اوصیاء طاہرین علیہم السلام کون ہے، اہل بیت علیہم السلام یہ وصی ہیں بھی یا بھی نہیں ہے، یہ اس کو نہ آتا ہو، یہ اس کا پتہ نہ ہو، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے زمانے میں تو یہ بات تو بہت آرام ہے نا، اب تک بہت سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، وہ نہیں مانتے، اکثر لوگوں کو پتہ چلتا بھی ہے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ کچھ لوگ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کو پرواہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے قیامت ہے، قبر حق ہے۔ ثم قال، میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان اہل بیتی امان لکم، اے لوگو میرے اہل بیت تمہارے لیے باعث امان ہے، اہل بیت علیہم السلام باعث امان ہیں آپ کے لیے، باعث امن و امان ہے، فاحبوہم بحبی وتمسکوا بہم لن تذلوا،
تو ان کو سے اس طرح محبت کرو جیسے تم میرے سے محبت کرتے ہو. وہی محبت جو مجھ سے کرتے ہو، وہی محبت، وہی مودت، وہی نصرت اور وہی خلوص کن سے رکھو؟ میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے رکھو. وَتَمَسَّكُوا بِهِمْ، اور ان کے اتباع کرنا، ان کا دامن پکڑے رکھنا. اگر یہ کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قیل فمن اہل بیتک یا نبی اللہ، میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی اہل بیت کی بات کرنا ہے؟ آپ کی تو بیویاں بھی ہیں، آپ کے تو چچا بھی بہت سارے ہیں. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے تھے. آپ کے چچا بھی تو بہت ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، عورتیں بھی تو کئی ہیں کہ سسر بھی تو بہت ہیں آپ کے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اہل بیت کو کون سے اہل بیت سے مراد ہے؟ قال علی و سبطائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اہل بیت جن پر ایمان رکھنا تم پہ واجب ہے، جن کے فضائل کی تصدیق کرنا تم پہ واجب ہے، جن کی نصرت کرنا تم پہ واجب ہے، جن کی اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، جن سے اگر محبت کرو گے تو جنت جاؤ گے، ان سے بغض رکھو گے تو جہنم جاؤ گے. وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں علی علیہ الصلاۃ والسلام، وسبطائے، اور میرے دو نواسے، وتسعۃ من ولد الحسین، اور 9 صادق امام، 9 معصوم امام جو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد سے ہوں گے. ائمۃ ابرار امناء معصومین، یہ ائمہ ہوں گے، یہ ابرار ہوں گے، یہ اہل احسان ہوں گے، اہل پاکی ہوں گے، اہل عمل صالح ہوں گے. امناء، اللہ کے امین، رسول کے امین، اللہ کا امین آسمانوں پر، اللہ کے امین زمین والوں پر. معصومون، اللہ نے ان کو عصمت دیا ہے. الا انہم اہل بیتی وعطرتی من لحمی و دمی، جان لو لوگو کہ علی علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نسل طیبہ میں سے، ان کے ذریہ پاک میں سے 9 امام. 1 + 2 3 اور 3 + 9 12، 12 امام. یہ کون ہیں؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گوشت ہیں، یہ میرے خون ہیں. ایک اور حدیث آپ کو سنائیں میرے اپنے مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا. اسماعیل ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے مولا حضرت امام حسین ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہما وآلہما نے اس طرح فرمایا: لما انزل اللہ تبارک و تعالی هذه الآیہ المبارکہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اولو الارحام، وہ مخصوص رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، وہ ایک دوسرے کے نہایت ہی حقدار ہیں. یہ آیت نازل ہوا. وہ رشتہ دار کون ہے؟ اولو الارحام. کس رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اجنبی نہیں ہے، اجنبی ان جیسا نہیں ہے. یہ ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں اور ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے وسیع ہونے کے حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہونے کے حق رکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعویلہ، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا حضرت ختمی مرتبہ سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نانا نے فرمایا واللہ ما عنا بها غیرکم، اے میرے نور عین، اے میرے حسین، اے میرے حسین، اے میرے حسین صلوات اللہ علیہما وآلہما. اللہ کی قسم، اس سے مراد آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، آپ اہل بیت کے علاوہ اس سے مراد اور کوئی نہیں ہے. وَأَنْتُمُ أُولُو الْأَرْحَامِ، وہ مخصوص رشتہ دار، وہ مخصوص اقربا آپ ہیں. فَإِذَا مِتُّ فَأَبُوكَ عَلِيٌّ علیہ السلام أَوْلَى بِي وَبِمَكَانِي، جب میری وفات ہو جائے، جب میری شہادت ہو جائے تو آپ کے والد گرامی فاتح خیبر سید الاوصیاء سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سب سے حقدار شخص ہیں، جو وہ میرے وارث ہوں اور میرے مسند پہ بیٹھے.
فَإِذَا مَضَى أَبُوكَ فَأَخُوكَ الْحَسَنُ علیہ السلام اولیٰ بہ، اور جب آپ کے والد گرامی شہید ہو جائیں تو آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب سے حقدار شخص ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے وارث، ان کے وصی، ان کے جانشین ہوں۔ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِهِ، اور جب شہادت ہو جائے آپ کے بھائی کا، میرے نور عین کا، میرے تاج سر کا، میرے نفس نفیس کا، میرے میوہ حیات کا، میرے آنکھوں کے تارے کا، میرے نور دیدے کا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، تو آپ میرے بیٹے امام حسین صلوات اللہ علیہ، آپ وہ حقدار ترین شخص ہیں جو ان کے جانشین بنے، ان کے وارث بنے، ان کے وصی بنے۔ قلت یا رسول اللہ فمن بعدی اولیٰ بی، میں نے عرض کیا اے میرے جد، اے میرے نانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا جان مجھے بتائیے کہ جب میری شہادت آئے ہے، جب میری اس دنیا سے وداع کرنے کا وقت ہو تو میرا وارث کون ہوگا؟ تو میرے جد نے فرمایا میرے جد نے فرمایا ابنک علی اولیٰ بک من بعدک، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عنایت فرمائے گا، ایک تاج سر عطا فرمائے گا، ایک نور دیدہ عطا فرمائے گا، جو سارے انبیاء کا تاج سر ہوگا، جو سارے اوصیاء کا نور دیدہ ہوگا، جو میرے دل کا پیارا ہے۔ میرے بھائی بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہوگا، شجاعت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، عبادت میں، خوف خدا میں۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں علی سجاد، علی زین العابدین علیہ السلام۔ جب آپ کے جانے کا وقت آئے گا تو وہ حقدار ترین شخص ہے جو آپ کا وصی ہوگا، آپ کا وارث ہوگا، آپ کا جانشین ہوگا۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَإِذَا مَضَى فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب آپ کے فرزند، آپ کے نور عین حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند، ان کے نور عین حضرت امام محمد باقر علوم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جانشین ہونے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ ان کے وصی ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ جَعْفَرٌ أَوْلَىٰ بِهِ وَبِمَكَانِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند، ان کے نور عین حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان کے وصی و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى جَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُوسَىٰ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند اور نور عین حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جانشین و ان کے وارث ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُوسَىٰ فَابْنُهُ عَلِيٌّ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کے فرزند حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہما وآلہما ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب ان کی دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند محمد ابن علی الجواد التقی سلام اللہ علیہما وآلہما ان کے جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ عَلِيٌّ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب میرے نور عین حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند حضرت امام علی الہادی النقی علیہ السلام ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ الحسن أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے فرزند حضرت امام حسن ذکی عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ فِي التَّاسِعِ مِنْ وُلْدِكَ، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو آپ ان کا فرزند جو آپ کا 9واں وارث ہوگا یا حسین، ان کی غیبت واقع ہوگی، ان کی غیبت ہوگی، ان کی طویل غیبت ہوگی۔ فَهَذِهِ الْأَئِمَّةُ التِّسْعَةُ مِن صُلْبِكَ، یہ 9 امام ہیں جو سب آپ کے نسل سے ہوں گے۔ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمِي وَفَهْمِي، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا علم اور میرا فہم عطا کیا ہے۔ طِينَتُهُم مِّن طِينَتِي، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مادے سے بنایا، اسی نور سے بنایا جس سے مجھے بنایا۔ مَا لِقَوْمٍ يُؤْذُونَنِي فِيهِمْ لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي، کیا ہو گیا میرے امتیوں کو کہ
میرے وارثین سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ مجھ سے دشمنی ہے، میری اذیت ہے، میری دل آزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر میری شفاعت حرام کر دے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر۔ علی ابن جعفر یعنی علی ابن جعفر الصادق سلام اللہ، علی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند، ان کا نام تھا علی، اور وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے، بڑے بھائی سے، امام کاظم علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کیے، اور یہ سوالات کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ نہایت ہی معتبر کتاب۔ یہ مختلف مسائل ہے، بعض عقائد پر ہے، بعض حلال و حرام پر ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب سنہ 2010 میں مؤسسہ آل البیت علیہم السلام بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اس حدیث مبارک کو، صفحہ نمبر 332 میں روایت کرتے ہیں حضرت کے میرے بھائی حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے روایت کیا، انہوں نے کہا، امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام باقر علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے مجھے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ نقل کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بید الحسن والحسین فقال، یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے دو دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیے، فقال، اور پھر فرمایا، میرے محترم ناظرین خوب یاد رکھو، دین یہ ہے، نجات یہ ہے، بشارت یہ ہے، بشارت یہ ہے، زندگی تو نکل جائے گی۔ اب محرم کا مہینہ، ٹھیک ہے نا، محرم کا مہینہ، اب دیکھو، اگر ایمان ہے اسلام پر، قرآن پر، دیانت پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع باب کھول دیا آپ کے لیے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا دروازہ، وسیع دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ میری جنت کی طرف، آ جاؤ میری رضا کی طرف، آ جاؤ، یہ شارٹ کٹ ہے، آ جاؤ۔ اور اس دروازے کے سوا اور دروازہ بھی نہیں ہے، یہ نہایت ہی وسیع دروازہ ہے، اور اس کے سوا اگر چاہیں گے نا، بہت آسان ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت سارا حسن ہی حسن ہے، نور ہی نور ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ بہت آسان، راستہ بہت ہی وسیع، راستہ بہت ہی، اس میں سب لذت ہی لذت، اور اللہ کی نعمت ہی اللہ کی نعمت۔ یہ ہے میرے محترم ناظرین پورا دین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہاتھ، اور اپنے ہاتھ میں لیا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ، اور فرمایا، من احبنی، خوب دیکھو میرے محترم ناظرین، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، جو مجھ سے محبت کرے، جو بھی شخص مجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم پہ واجب ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور محبت کرے ان دو سرداروں سے، ان دو اماموں سے، اور محبت کرے ان کے والد گرامی سے اور ان کے والد گرامیہ سے، ٹھیک ہے نا، ہم پنجتن پاک سے محبت کریں۔ کان معی، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا، کان معی، میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی، میرے ہم مرتبہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہوگا، میرے ساتھ محشور ہوگا روز قیامت۔ میرے محترم ناظرین، اب یہ بات ہے نا، تو میرا دل تو نہیں کرتا تھا، پلان تو نہیں تھا کہ میں سنن ترمذی دکھاؤں، لیکن اب یہ حدیث دکھاؤں نا، تو بہت سارے خناس جو ہے کہ وہ شک کریں گے کہ شیعہ کیسے حدیث نقل کرتے ہیں، تو اجازت دیجیے کہ میں سنن ترمذی سے بھی حدیث آپ کو دکھا دوں۔
باب مناقب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام. أيوة. ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये हदीस है लेकिन मैंने जो इसको रिकॉर्ड किया था वो मुझे नहीं मिला। अभी मिल जाएगा। हाँ ये है। सुनन तिर्मिज़ी محمد بن عيسى بن سورة الترمذी तहकीक जमील सिद्दीकी जमील अल-अत्तार छाप दारुल फ़िक्र सन 2008 में छपी है। ठीक है, सफ़ा नंबर 1067, हदीस नंबर है 3754 अन अली, वही सनद है। भले حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي أخبرني علي أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هذا حديث حسن، حديث भी हसन है। ठीक है ना।
ان کے کتابوں میں بھی، تک کوئی تعجب نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین۔ یہ کتاب ہے مصباح المتحجد، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک خط ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے دن جو شعبان کے مہینے میں ہے، اس میں یہ دعا کیا کرو۔ یہ گرچہ ان کی ولادت کے دن ہے، لیکن اس میں کچھ فضائل ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 826 ماہ شعبان کے اعمال میں۔ اللہم انی اسألک بحق هذا المولود فی هذا اليوم، یا اللہ میں اس مولود کے جو اس دن پیدا ہوا ہے، اس کے حق میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اس کے واسطے۔ الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ، استحلال بولتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، پہلی دفعہ جب بچہ روتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں استحلال۔ میرے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اور ان کے استحلال سے پہلے، جب ولادت ہوئی ہے ان کے استحلال سے، جب بچہ یعنی ان کے پیدائش سے پہلے، ان کے پیدائش کے پہلے ہی لمحات سے پہلے، اللہ تعالی الموعود بشہادت ہے، اللہ نے خبر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ ان کی شہادت ہوگی۔ بکتہ السماء ومن فیہا، وہ ہیں جن کو آسمانوں نے ان پہ رویا ہے، اور آسمان میں جتنے اللہ کے مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، صالحین ہیں، سکان سماوات و ارضین ہیں، سب نے رویا۔ والارض ومن علیہا، اور زمین نے رویا ہے، اور زمین پر جتنے مومن ہیں اور جتنے جانور، وحشی جانور ہیں، کفار و منافقین کے علاوہ سب نے رویا ہے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَمَّا يَتَعُولَ بِتَيْهَا، اور جو بھی زمین پہ چلا ہے اس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ رویا ہے۔ قتیل العبرہ، قتیل العبرہ، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شہید ہیں جو آنسوؤں کے شہید ہیں، یعنی وہ شہید ہے کہ اس شہید پر ہر آنکھ روتی ہے اور ہمیشہ روتی ہے اور ہمیشہ روتی رہے گی۔ آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کروں۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، اور اس طرح کی روایت اور بھی ہیں۔ اچھا، بحار الانوار جلد نمبر 45 میں، صفحہ نمبر 245 میں، حدیث نمبر 44 ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب توبہ قبول ہوا ہے، بلے فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کلمات سکھائے، اور اس سے پہلے بھی اس نے دیکھا تھا
آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یہ نام لکھے ہیں عرش پہ لکھے ہیں، اس سے پہلے بھی انه رعى على ساق العرش واسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ فلقنه جبرائیل، اس سے پہلے بھی انہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ نام تو اس نے دیکھے تھے عرش پر، تو جب اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا طریقہ سکھایا تو جبرائیل آئے، وہ کہا کس طرح توبہ کرو، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن والحسین ومنک الاحسان سلام اللہ علیہ، اس طرح دعا کرو۔ تو فلما ذکر حسین علیہ السلام سالت دموعه وانخشع قلبه، جب حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن مبارک سے پنجتن پاک کا 4 کا نام لیا ہے تو اس میں ایک قسم کا احساس تھا، لیکن جو ہے اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہے تو ایک دم بلا اختیار حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے اور اس کا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے، اس پہ غم طاری ہوا جو ہی اس نے میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ وقال یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی وتسیل عبرتی، اس نے کہا کہ جبرائیل کیا سر ہے اس بات میں، تم نے مجھے یہ دعا سکھایا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں، جب ان پنجتن پاک میں سے 5ویں کا میں نے نام لیتا ہوں تو میرے آنسو بڑے بہنے لگتے ہیں، میرے آنکھ آنسوؤں سے رکتی نہیں ہے اور میرا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے اور مجھ پہ غم، مجھ پہ حزن طاری ہو جاتا ہے۔ قال جبرائیل ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندہ المصائب، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، یہ آپ کا فرزند جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے وہ ایسے مصائب دیکھیں گے، ان پہ ایسے مصائب نازل ہوں گے کہ دنیا کے سب مصائب ان کے مصائب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سب مصائب ان کے مصائب کے سامنے، سب دنیا کے مصائب چھوٹی ہیں، ان کی مصائب بڑی ہے۔ فقال یا اخی وما ہی، حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بھائی بتانا میرے اس فرزند کا کیا ہوگا، میرے اس نور عین کا کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین کا کیا ہوگا، کیا مصیبت ہے وہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ مجلس پڑھی ہے، ذکر مصائب کیا، ان کا ذکر مصائب یہ ہے، کہا قال یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا، حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے اس حالت میں کہ وہ بڑے پیاسے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا، غریباً وہ اپنے گھر سے دور مسافر، راستے میں صحرا میں، وحیدن کوئی ان کے ساتھ نہیں، اکیلے، کوئی ساتھی نہیں، دنیا والے سب اس کے دشمن، مسلمان، اہل قبلہ، صحابہ، تابعین سب کے اس کے دشمن، فریدن وہ فرد ہوں گے، اکیلے، وہ ہوں گے ان کے اہل خانہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، پھر وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ لیس لہ ناصر ولا معین، اس وقت اس کا کوئی ناصر، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدَمْ وَهُوَ يَقُولُ، اے آدم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم اپنی دل کی آنکھ سے دیکھو، ذرا تصور تو کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ نور عین فاطمہ سلام اللہ علیہما وآلہما، نور عین امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہما وآلہ، نور عین امام حسن مجتبی علیہ السلام، نور عین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خامس آل ابا اس حالت میں ہوں گے، وہ اس طرح پکاریں گے، واہ عطشا، کتنا نانا میں آج کتنا پیاسا ہوں، بابا یا امیر المؤمنین آج میں کتنا پیاسا ہوں، اماں یا فاطمہ الزہرا تیرا حسین، وہ عطشا کتنا پیاسا ہے، اس کے فرزند کتنے پیاسے ہیں، اس کے گھر والے کتنے پیاسے ہیں، وہ قلت ناصرا یا امیر المؤمنین آج آپ کے فرزند کا مددگار کوئی نہیں،
آج پوری امت نے تلوار اٹھایا ہے تیرے اہل خانہ پر، حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان، اور ایک وقت وہ آئے گا اتنا آتش شدید ہوگا آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام پہ، اے آدم، آتش اتنا شدید ہوگا، پیاس اتنا شدید ہوگا کہ جسم ان کے آنکھ جو ہے وہ کام دینا کم چھوڑ دے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے آسمان میں دھواں ہی دھواں ہے، آسمان تار ہو چکا ہے، آسمان تاریک ہو چکا ہے شدت عطش کی وجہ سے۔ فلم یجبہ احد الا بالسیوف، وہ اس وقت جب وہ یہ پکاریں گے، اور یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت واسعہ ہے میرے عزیزوں، کیونکہ امام اللہ کی رحمت ہے۔ امام علیہ السلام نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے۔ اگر اسی وقت لشکر عمر بن سعد ملعون میں سے، لشکر شمر میں سے، لشکر عبید اللہ ابن مرجانہ میں سے، رحمت لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم، کوئی شخص پانی لے کے آتا یا پانی لانے کی کوشش کرتا، اس میں شہید ہو جاتا تو وہ جنتی بن جاتا۔ تو وہ کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت، ان کی نصرت جنت ہے، اور ان کو اکیلا چھوڑنا اور ان کو تماشا کرنا یا ان کے عداوت، ان سے عداوت رکھنا، یہ جہنم ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طلب نصرت کی ہے، اس لیے طلب نصرت نہیں کیا ہے کہ ان کو انصار کی ضرورت ہے، علی الظاہر، ظاہر میں ضرورت ہے لیکن حقیقت میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے غنی ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اللہ اسی وقت ان کے لیے پانی کے بارش کرا دیں، پانی، بلکہ اسی وقت ان دشمنوں پر عذاب آ جائے اور وہ سب جہنم حاصل ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے حجت ہیں، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، رسول رحمت کے نواسے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنمی بن جائے۔ تو اگر وہاں اس وقت کوئی پانی، اس وقت پانی لے کے آتا ہے تو ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ فلم یجبہ احد الا بالسیوف، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے جناب آدم، اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہوں گے، اس وقت ان کا کوئی جواب نہیں دے گا، پانی لانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوگی، نیزوں کے وار ہوں گے، تلواروں کے وار ہوں گے، پانی کوئی نہیں دے گا، نصرت کوئی نہیں کرے گا۔ وشرب الحتوف فیذبح ذبح الشاة من قفاه، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ قتل کریں گے اور یہ ذبح کریں گے۔ وینہب رحلہ اعداؤہ وتشہر رؤوسہم هو وانصارہ فی البلدان، اور ان کے خیموں کو وہ لوگ لوٹ لیں گے اور ان کے سروں کو نیزوں پہ رکھیں گے اللہ کے دشمن، اور مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں ان کی پیریڈ کرائیں گے۔ ومعهم النسوان، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ كذلك سبق في علم الواحد المنان، اس یہ اللہ کے مقدر میں یہی لکھا ہے، اللہ کے علم میں یہی ہے۔ فبكى آدم وجبریل علیہ السلام بكاء الثقلاء، جبرائیل اور آدم علیہ السلام اتنے روئے جیسے کوئی کسی ماں کا بچہ وفات ہو چکا ہو، اسی طرح روئے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا جب وہ صفین کی طرف جا رہے تھے۔ جب نینوا میں وہ نازل ہوئے فرات کے دروازے کے ساتھ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، فرات کے کنارے کے ساتھ جب پہنچے نینوا کے سرزمین پہ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے ابن عباس، کیا جانتے ہو یہ کون سی سرزمین ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں جانتا یا امیر المؤمنین کون سی سرزمین ہے۔ فقال علیہ السلام، لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي، قال فبكى طويلا حتى اختلت لحيته۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، ابن عباس، تو اس سرزمین کو نہیں جانتا، تو اس مٹی کو نہیں جانتا، تو اس ریتی کو نہیں جانتا۔ اگر تو جانتا میری طرح کہ یہ کون سی ریتی ہے، یہ کون سی مٹی ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، تو میری طرح روتا۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام روئے، بہت انہوں نے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے سینے مبارک پر، ان کے داڑھی مبارک کو خضاب کر دیا، گیلا کر دیا، اور ان کے آنسو جو ہیں ان کے سینے تک پہنچے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ وبکینا معا، اور مجھے بھی رونا آیا، تو میں بھی بڑا رویا۔ وہو یقول اوہن اوہن مالی ولآل ابی سفیان، تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں، آہ آہ
یہ درد کی حالت میں اوہن اوہن کہتے ہیں، آہ میرے آہ. وہ نالا کرتے تھے، پکارتے تھے، کہتے تھے آہ آہ. ابو یہ ابو سفیان اور آل ابو سفیان کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں مجھ سے؟ کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں میرے بچوں سے؟ کیوں دشمنی کرتے ہیں میرے پیارے حسین علیہ السلام سے اس طرح؟ مالی ولآل حرب حزب الشیطان. حرب جو ہے ابو سفیان کا باپ ہے، آل حرب جو شیطان کا گروہ ہے، یہ مجھ سے کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں؟ یہ کفر کے اولیاء الکفر، یہ کفر کے والی ہیں، کفر کے بادشاہ ہیں. صبرا یا ابا عبداللہ فلقد لقی ابوک مثل الذی تلقى منہ. پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے حسین، یا ابا عبداللہ، تو صبر رکھ، تو صبر رکھ. تجھ سے پہلے تیرے والد نے بھی یہی مصائب دیکھے، تجھ سے پہلے جیسے تو نے مصائب دیکھے، میں نے بھی تجھ جیسے ہی مصائب دیکھے تجھ سے پہلے. ثم دعا بماء فتوضا وضوء الصلاة. پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی مانگا، وضو بنایا، بہت نمازیں پڑھی وہاں پہ. پھر انہوں نے اسی طرح پھر بات کی ہے، پھر اسی طرح دوبارہ روئے نماز کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح پکارا کہ تو صبر کر میرے بیٹے، تو صبر کر. الا انه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه. جب بہت روئے امام امیر المؤمنین علیہ السلام، بہت روئے تو ان کو نیند آ گئی. اسی حالت میں ان کو آنکھ لگ گئی امیر المؤمنین علیہ السلام. پھر کچھ دیر تک وہ نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، پھر وہ بیدار ہو گئے، جاگ گئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن عباس، کیا تو جانتا ہے میں نے بھی خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا انشاءاللہ تبارک و تعالی. فرمایا کہ میں تجھے خبر دوں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سلامتی دے، آپ کی آنکھیں سالم ہوں انشاءاللہ، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے. تو فرمایا کہ رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے لشکر آ رہے ہیں، آسمان سے لشکر آ رہے ہیں. وہ فوجی جو ہیں انہوں نے سب سفید کپڑے پہنے، ان کے پاس تلوار ہیں، ان کے تلوار کا رنگ بھی سفید ہے اور بہت چمکدار تلوار ہے، ان کی تلوار میں بڑی چمک ہے، بہت درخشش ہے. وقد خدت حول هذه الأرض خطة ثم رأيت كأنها هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيد. میں نے دیکھا کہ یہ سب فوجی آئے ہیں اور انہوں نے اس زمین کے گرد انہوں نے محاصرہ کیا، انہوں فوجی آ گئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو درختیں ہیں، یہاں پہ جو درختیں ہیں، یہ درختیں سب خون سے بری ہیں، تازہ خون ہے، تازہ خون سے بری پڑی ہیں، ان کے پتے، ان کے شاخ، ان پہ بڑا خون ہے. وكأني بالحسين علیہ الصلاۃ والسلام سخلی وفرخی ومضغتی ومخی. اور میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. سخلی، وہ میرے بیٹے، میرے فرزند. وہ فرخی، یہ میرے دل کے پیارے. فرخ بولتے ہیں نا جوزا جو ہوتا ہے نا، بیبی جوزا جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں فرخ بولتے ہیں. یہ پیار سے انسان اپنے بیٹے کو عرب کہتے ہیں، پیار سے محبت سے کہتے ہیں یہ میرا جوزا، یعنی میرا بیبی، میرا بہت ہی پیارا بچہ. ومضغتی، میرا لخت جگر. ومخی، مضغتی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ مضغہ بولتے ہیں. مخی جو بہت ہی انسان کے، یعنی انسان کا جو مغز ہوتا ہے، یعنی نہایت ہی پیارا، میرا دل، میرا جگر، میرا خون، اس طرح کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. قد غرق فيه فيستغيث فلا يغاث وكأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون. میں نے دیکھا کہ میرے پیارے حسین علیہ السلام استغاثہ کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا مددگار کوئی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں دے رہا. اور وہ جو لشکر آئے ہیں آسمان سے، ینادونہ ویقولون، آسمان سے آئے ہوئے لشکر ندا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبراً آل الرسول فإنکم تقتلون علی ایدی شرار الناس. آپ کی شہادت بدترین کافروں کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے، آپ صبر فرما دیجئے. وہذہ الجنہ یا ابا عبداللہ الیک مشتاق و مشتاق. اور یہ جنت ہے یا امام حسین، جنت آپ کے لیے بڑا بے تاب ہے، جنت آپ کے لیے بڑا بے قرار ہے.
ثم يعزونني ويقولون یا ابا الحسن ابشر. پھر میں نے دیکھا وہ اللہ کی جانب سے جو آسمان سے لشکر آئے تھے انہوں نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے شہادت کے بدولت آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو. فقد اقر اللہ به عینک یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے آپ اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام پہ فخر کریں گے. ثم انتهبت هكذا، پھر میں اس خواب سے بیدار ہوا. والذی نفس علی بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے. لقد حدثني الصادق المصدق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں صفین کی طرف جاؤں گا انی ساراہا فی خروجی الی اہل البغاء علینا، اہل البغی علینا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں معاویہ سے جنگ کی طرف جب نکلوں گا تو میں کربلا کی سرزمین کو پہنچوں گا، اور جب یہاں پہ پہنچوں گا تو مجھے یہ سب کچھ نظر آئے گا. وہذہ ارض کرب و بلا، یہ سرزمین کربلا سرزمین کرب و بلا ہے. یدفن فیہا الحسین علیہ السلام، یہاں پہ میرے نور دیدہ امام حسین علیہ السلام دفن ہوں گے. و17 رجلا من ولدی و ولد فاطمہ، اور یہاں پر 17 نوجوان میری اولاد سے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد سے یہاں پہ دفن ہوں گے. وَإِنَّهَا لَفِي السَّمَاوَاتِ مَعْرُوفًا تُذْكَرُ أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَا، سرزمین کربلا آسمان والوں کے پاس بڑا معروف ہے، وہ اس کو سرزمین کرب و بلا کی نام سے جانتے ہیں. كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بیت المقدس، جیسا کہ بیت المقدس آسمان والوں کے پاس مشہور ہے اور حرمین مشہور ہے، اسی طرح سرزمین کربلا مشہور ہے. امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس جاؤ یہاں پہ ایک قسم کے بوٹی ہے، ایک قسم کی صحرا میں ایک قسم کی بوٹی ہے، اس کو عر الذبا کہتے ہیں. ذبا بولتے ہیں ہرن کو، ہرنوں کی بوٹی. وہاں پہ دیکھو اس کو. واللہ ما کذبت ولا کذبت وہی مصفرۃ لونها لون الزعفران، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچی خبر دی ہے کہ یہ سرزمین کربلا میں یہ بوٹی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا رنگ ہے، زرد رنگ ہے، زعفران کی طرح. وہ لے کے آؤ. ابن عباس کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، میں نے اس کو دیکھا مجتمعا فنادیت یا امیر المؤمنین قد اصبتها على الصفة التي وصفتها لی، میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یا یہ بوٹیاں میں نے دیکھ لیا، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، مجھے مل گئے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا. ثم قام علی علیہ السلام يهرول علیہا فحملها وشمها وقال ہی بعینها. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام دوڑتے آئے ان بوٹیوں کی طرف، اور انہوں نے اس کو اٹھایا، پھر انہوں نے اس کا بو کیا اس کربلا کی سرزمین کی بوٹیوں کا، اور کہا کہ جی ہاں یہ وہی بوٹیاں ہیں جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا. اتعلم یا ابن عباس ما هذه الابعار، یا ابن عباس کیا تو جانتا ہے یہ کون سی بوٹیاں ہیں؟ هذه قد شمها عیسی ابن مریم، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابن مریم، عیسی ابن مریم یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بھی ان کی خوشبو دیکھا تھا، اور انہوں نے بھی اس کی خوشبو کو سونگا تھا. حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے
تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سرزمین کربلا پر انہی بوٹیوں کے پاس بہت سارے ارن جمع ہیں، بہت سارے ارن جمع ہیں، اور یہ ہرن جو ہے یہ گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ یہ ہرن جو ہے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام سے 700 سال پہلے سرزمین کربلا سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا یہ تب کی یہاں پہ بہت سارے ہرن جمع ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی آئے، انہی ہرنوں کے پاس بیٹھ گئے اور وہ بھی رونے لگے۔ وہ بھی رونے لگے۔ وجلس الحواریون معه فبكى وبكى الحواریون، حواریون بھی آئے اور وہ بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور وہ بھی رونے لگے۔ وهم لا يدرون لما جلس ولما بكى، لیکن حواریون کو نہیں پتا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں۔ فقالوا یا روح اللہ وکلمتہ ما یبکیک، انہوں نے پوچھا یا عیسیٰ ابن مریم آپ یہاں پہ کیوں رو رہے ہیں، یہ ہرن کیوں رو رہے ہیں، یہاں پہ کیا ماجرا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اتعلمون ای ارض ہذہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے حواری، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں جانتے ہم۔ قال هذه ارض يقتل فيها فرخ الرسول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے حواری، یہاں پر نور دید ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور دید احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین پہ شہید ہو جائیں گے۔ وفرخ الحرۃ الطاہرہ البتول، یہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا نور دیدہ اسی سرزمین میں شہید ہو جائیں گے۔ شبیہت امی، جو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو میری والدہ ہی کی طرح شبیہہ ہیں۔ وَيُلْحَدُ فِيهَا طِينَةٌ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ لِأَنَّهَا طِينَةُ الْفَرْخِ الْمُسْتَشْهَدِ، اور اس سرزمین میں وہ پاک ہستیاں یہاں پہ دفن ہوں گی کہ ان کے جسم سے مشک سے اور ہر طرح کے جو عطر ہے، جو خوشبو ہے، جو پرفیوم ہے، اس سے بہترین خوشبو ان کی بدن خوشبو ہے، اسی سرزمین میں وہ مدفون ہو جائیں گے۔ وَهَكَذَا يَكُونُ طِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ فَهَذِهِ الذِّبَا تُكَلِّمُنِي وَتَقُولُ، تو انبیاء علیہ السلام کے اجساد اور ان کے اولاد کے اجساد اسی طرح ہوتے ہیں کہ اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور یہاں پر یہ جو ہرن ہے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تقول انها ترعى في هذه الارض شوقا الى تربة الفرخ المبارك وزعمت انها آمنة في هذه الارض، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہرن جمع ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے شوق میں یہاں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اسی سرزمین میں آتے ہیں، اسی سرزمین کی بوٹیوں سے کھاتے ہیں، اور یہ ہرن ہمیں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہم یہاں پر امان میں ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے صدقے پر یہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سرزمین میں، سلام اللہ۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سرزمین میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہرن وہاں پہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر امن و امان سے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں سے جو وہاں پہ جو بوٹیاں تھیں ان کو اٹھایا، پھر بو فرمایا، سونگا اس کو، هذه بعر الضباء على هذا الطيب لمكان حشيشها اللهم فقها حتى يشمها ابوه فيكون له عزاء وسلوة۔ نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہ جڑی بوٹیاں اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں بڑا خوشبو ہے، تو اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہاں سے اپنی جیب سے مشک نکالا ہے اور اس نے وہاں پہ عطر پاشی کیا ان جڑی بوٹیوں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا کہ یا دعا کیا اللہ جب میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں سے گزر جائیں تو اس جڑی بوٹیوں میں اس خوشبو کو ثابت رکھنا، سالم رکھنا جب تک وہ آ جائیں کہ وہ اس سے سونگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وقد اصفرت لطول زمنها وهذه ارض کرب مقبلہ، اور یہ بوٹیاں جو اسی زمانے سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اسی کیونکہ بہت پرانی بوٹیاں اسی لیے ان کے رنگ جو ہے پیلے ہو گئے۔ ثم قال بأعلى صوته یا رب عیسیٰ ابن مریم لا تبارک فی قتلته والمعین علیہ والخاذل۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ
دعا کیا یا اللہ میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان پہ رحم نہ کرنا اور ان کو لعنت فرما دو، اور جو ان کو تنہا چھوڑ دے ان کو بھی لعنت فرما دو۔ پھر میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بکا بکاء طویلا وبکینا معه حتی سقط لوجهه وغشی علیہ طویلا۔ ابن عباس کہتے ہیں پھر میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت دیر تک رویا ہے اور ہم بھی روتے رہے۔ پھر اتنی ان کی گریہ نے شدت اختیار کر لی، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روئے کہ وہ زمین پہ گر گئے، چہرے کے ساتھ زمین پہ گر گئے، اور شدید غم کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، بہت عرصے تک بے ہوش رہے۔ حتی افاق فاخذ البعر فصره في ردائه وامرني ان اصرها كذلك۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین صاحب جب ہوش میں آئے تو انہوں نے وہاں سے جو جڑی بوٹیاں تھیں تو ان کو انہوں نے اپنے ایک تھیلا تھا اس میں ڈال دیا، اور مجھ سے بھی کہا کہ اس کو تھیلے میں ڈال دو، اور مجھ سے فرمایا کہ جب دیکھنا کہ یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو پھر وہ ابن عباس کا واقعہ تو مشہور ہے کہ پھر انہوں نے دیکھا تھا، ام سلمہ نے بھی دیکھا تھا کہ وہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور میں آپ کے خدمت میں پڑھوں۔ یہ صفحہ نمبر 318 ہے، بحار الانوار جلد نمبر 44 میں۔ فبلغ العطش من الحسین علیہ السلام واصحابہ فدخل علیہ رجل من شیعته يقال له یزید ابن الحسین الحمدانی۔ جب بہت پیاس بڑھ گئی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، اہل بیت پیاس سے، اصحاب پیاس سے، خود مولا امام حسین علیہ السلام پیاس سے، تو ان کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا یزید ابن الحسین حمدان، جو یمن کا خان تھا، بہت مشہور قبیلہ ہے۔ وہ پورا قبیلہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں شیعہ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ان میں بہت شیعہ بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ انصار اہل بیت علیہ السلام بنی حمدان میں بہت تھے، اور وہ بہت سارے یمن کو چھوڑ کر کوفہ آئے تھے، تو وہ اس اصحاب میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ان لوگوں سے بات کروں کہ یہ کیا طریقہ انہوں نے بنایا، پانی کاٹ دیا، پانی پینے نہیں دیتے، پانی پہنچنے نہیں دیتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیے ان سے بات کریں، اجازت دے دی ان کو۔ وہ آیا، اس نے اس طرح بات کی، یا معشر الناس، اے لوگ، اے مسلمانوں، ان اللہ عز وجل بعث محمدا بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر اور اللہ کی طرف ایک داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن چراغ، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَهَذِهِ مَاءُ الْفُرَاتِ تَقَعُ فِيهِ الْخَنَازِيرُ السُّوَادُ وَكِلَابُهَا، اور آپ کے سامنے یہ دریائے فرات ہے، اس میں سب جانور آزاد ہیں، اس میں کتے آزاد ہیں پانی پینے کے لیے، صحرا کے ہر جانور یہاں پہ آزادی سے پانی پیتے ہیں۔ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ، اور تم کیا بدبخت قوم ہو کہ تم اپنے ہی رسول کے اہل خانہ کو
اپنے ہی رسول کے نور دیدہ کو اسی دریا سے جو جانوروں کے لیے آزاد ہے اس سے پانی پینے نہیں دیتے. فقالوا یا یزید فقد اکثرت الکلام فکفف واللہ لیعتشن الحسین کما عطش من کان قبلہ. تو انہوں نے کہا، جواب میں یہ کہا کہ تو زیادہ بکواس نہ کر، یہاں سے نکل جا، بہت بات کر رہا ہے تو. حسین کو پیاسا ہونا چاہیے، اسی طرح جس طرح عثمان کو پیاس لگاتا. تو یہ عثمان کے بنی امیہ تھا نا، عثمان بنی امیہ کا پہلا خلیفہ ہے. عثمان کیونکہ عثمان کو پیاس لگاتا، تو آج ہم بھی امام حسین علیہ السلام کو عثمان کے بدلے میں، حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو عثمان کے پیاس سے کوئی کام نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام نے اس پہ پانی نہیں کاٹا تھا، صحابہ نے خود اس پہ پانی، طلحہ زبیر وغیرہ نے، تو یہ اس کے انتقام کے چکر میں تھے. فقال الحسین علیہ السلام اقعد یا یزید، امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے صحابی سے کہ آپ بیٹھیے. ثم وثب الحسین علیہ السلام متوکیا علی سیفہ فنادى بأعلی صوته. امام حسین علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لیے تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے انہوں نے ندا دی، انشدکم اللہ هل تعرفونی. امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اے لشکر بنی امیہ، اے لشکر شام و کوفہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ قالوا نعم انت ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نے کہا کہ جی ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے اور ان کے سبط اور ان کے نواسے ہیں. فقال قال انشدكم الله هل تعلمون ان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ اے قوم، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم میرے جد، میرے نانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ قالوا اللہم نعم، سب نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو جانتے ہیں. قال انشدکم اللہ هل تعلمون ان امی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا کہ لوگ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم میری ماں کو جانتے ہو؟ میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو بھی جانتے ہیں. قال انشدکم اللہ هل تعلمون ان ابی علی بن ابی طالب علیہم السلام. اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میرے والد گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے والد کو جانتے ہیں. قال انشدکم اللہ هل تعلمون ان جدتی خدیجہ بنت خویلد اول نساء هذه الامة اسلاما. قالوا اللہم نعم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میری نانی حضرت خدیجہ سب مسلمانوں میں پہلا عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو سب لوگوں نے کہا جی ہم ان کو بھی جانتے ہیں. قال انشدکم هل تعلمون ان سید الشہداء حمزہ عم ابی. قالوا اللہم نعم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا سید الشہداء حمزہ کو جانتے ہیں؟ وہ میرے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے چچا تھے. سب لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ان کو بھی جانتے ہیں. قال فانشدکم اللہ هل تعلمون ان جعفر الطیار فی الجنت عمی. فرمایا کہ میں اللہ کا قسم دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا جانتے ہو کہ حضرت جعفر طیار، جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کو 2 بال دیے ہیں، 2 پر دیے ہیں کہ جس کے بدولت وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، وہ میرے چچا ہیں. قالوا اللہم نعم. قال فانشدکم اللہ هل تعلمون هذا سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا متقلد. فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ تلوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے اور یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہم نعم، جی ہاں ہم جانتے ہیں. قال فانشدکم اللہ هل تعلمون ان هذه عمامة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا لابسها. کیا جانتے ہو کہ یہ جو میرے سر میں پگڑی ہے، جو دستار مبارک ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے اور میں نے اس کو سر میں رکھا ہے. کہا اللہم نعم، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں. قال فانشدکم اللہ هل تعلمون ان علی علیہ السلام کان اولهم اسلاما واعلمهم علما واعظمهم حلما
وَأَنَّهُ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام سب لوگوں سے پہلا مسلمان، سب لوگوں سے زیادہ عالم، سب لوگوں سے زیادہ حلم، بردباری برداشت میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، اور وہ ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے۔ قالوا اللہم نعم، جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم یہ سب فرمایا۔ قال فبما تستحلون دمی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ جانتے ہو تو تم میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو، میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وَأَبِي الذَّائِدُ عَنِ الْحَوْضِ غَدًا يَذُودُ عَنْهُ رِجَالًا كَمَا يَضَادُ الْبَعِيرُ الصَّادِرُ عَنِ الْمَاءِ، اور میرے والد گرامی ساقی حوض کوثر ہیں، اور قیامت کے دن وہ حوض کوثر سے جیسے اس دنیا میں اونٹ ایک دوسرے اونٹ کو پانی سے بگا دیتا ہے، اسی طرح میرے والد گرامی حوض کوثر سے جو منافق لوگ ہیں ان کو اسی طرح بگائیں گے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدُ فِي يَدِ جَدِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لواء الحمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواء ان کے ہاتھ میں ہوگا روز قیامت۔ قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں، آپ کی سب باتیں صحیح ہیں، وَنَحْنُ غَيْرُ تَارِكِكَ، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، حَتَّى تَذُوقَ الْمَوْتَ عَطَشًا، جب تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ موت پیاسے مر جائیں۔ فَأَخَذَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِطَرَفِ لَحْيَتِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابن 57 سنة ثم قال، اس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، اس وقت ان کا عمر مبارک 57 سال تھا، انہوں نے کہا اشتد غضب اللہ علی الیہود حین قالوا عزیر ابن اللہ، اللہ کا غضب بڑا شدید ہوا یہودیوں پر جب انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ واشتد غضب اللہ علی النصارى حین قالوا المسیح ابن اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا نصارہ پر جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ واشتد غضب اللہ علی المجوس حین عبدوا النار من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب مجوسیوں پہ شدید اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کی جگہ آگ کی پرستش کی۔ واشتد غضب اللہ علی قوم قتلوا نبیہم، اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے نبی کا قتل کیا۔ واشتد غضب اللہ علی هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبیہم، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس وقت اس قوم پر بہت بڑا شدید ہے کہ یہ قوم اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کو یہ لوگ قتل کریں۔ آپ کو ایک دو حدیث مزید سنائے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ماشاءاللہ بڑے اصحاب تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے وفادار تھے۔ ایک صحابی ان کا نام وہب ہے، وہب ابن عبداللہ، جب ان کی باری آئی ہے تو ان کی شادی بھی تھی، ان کی ماں بھی ساتھ تھے کربلا میں، ان کی زوجہ بھی ساتھ، بچہ نہیں تھا اس کا، وہب ابن عبداللہ۔ یہ بحار الانوار میں جلد نمبر 45 میں مقتل میں یہ آیا۔ ثم برز من بعده وهب بن عبد الله، بریر کے بعد وہب ابن عبداللہ کی باری ہے۔ وہب ابن عبداللہ ابن حباب الکلبی وقد كان معه امه يومئذ، کربلا میں اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ فقالت قوم یا بني فانصر ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کس بات کا انتظار ہے، اٹھ میرے بیٹے، اٹھ میرے بیٹے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کے نور دو عین حضرت امام حسین علیہ السلام کو ناصر کی ضرورت ہے، اٹھ میرے بیٹے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا دے، اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹے، نصرت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی،
بطول سلام اللہ علیہا کے نور عین کی، فقال افعل یا امہ ولا اقصر، اس نے کہا کہ یا والد گرامی میں یہ کام ضرور کروں گا اور ان کی نصرت میں کسی قسم کا کوتاہی نہیں کروں گا۔ فبرز وهو یقول، وہ میدان جنگ میں اس حالت میں آیا، ان تنکرونی فانا ابن الکلب فسوف ترونی وترون ضربی، اگر تو مجھے نہیں جانتا تو میں بنی کلب خاندان کا، بنی کلب قبیلے کا ایک نوجوان ہوں، اور ابھی جلد دیکھو گے کہ میں کیسا شجاع آدمی ہوں، اور دیکھو گے میرے وار تمہیں میرے وار کے مزے چکو گے۔ وحملتی وصولتی فی الحرب ادرک ثأری بعد ثار صحبی، تم میرے حملوں کو دیکھو گے، تم میرے مردانگی کو دیکھو گے، اور تم میرے جنگو شمشیر زنی کو دیکھو گے، اور میں اپنے انتقام تم سے لوں گا اور اپنے ساتھیوں کا انتقام تم سے لوں گا۔ وَأَدْفَعُ الْكَرْبَ أَمَامَ الْكَرْبِ لَيْسَ الْجِهَادُ فِي الْوَغْيِ بِاللَّعْبِ، میں بلا کے بعد بلا کو پلٹا دوں گا، اور یہ میرا جہاد ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ بڑا یہ عرب میں رجز پڑھتے تھے، جنگ میں جاتے ہوئے ہر ایک کا اپنا رجز ہوتا تھا، اشعار ہوتے تھے، پڑھتے تھے۔ ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة، وہ اس نے لشکر دشمن پر، لشکر بنی امیہ، لشکر یزید پہ حملہ کیا، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم واصل فرمایا۔ فرجع الى امه وامرأته واقف علیہما، واپس پھر جب بڑا تکن ہوا ہے، بڑا جنگ کیا ہے، تو واپس اپنی والدہ کے پاس آیا، اور اس وقت اس کی زوجہ بھی کھڑی دیکھ رہی ہے، زوجہ جو ہے اس کے جو بیوی ہے وہ بھی آئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، اسی والدہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یا اما ارضیت، اس نے کہا کہ والدہ گرامی، کیا میں نے تجھے راضی کیا ہے، کیا تو راضی ہے مجھ سے؟ اس والدہ نے کہا ما رضیت او تقتل بین یدی الحسین علیہ السلام، اس نے کہا کہ نہیں، والدہ نے کہا کہ میں راضی نہیں تجھ سے، میں راضی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تو اپنی جان قربان نہ کرے میرے مولا حسین پر، جب تک تو مولا حسین پر اپنی جان فدا نہیں کرتا، اس وقت تک میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ فقال امرأته باللہ لا تفجعنی فی نفسک، اس کی بیوی نے کہا، اس کی بیوی میں پیار تھا، دل میں پیار ہے، محبت ہے، اپنے خاوند کے لیے کہا کہ مجھے یہ درد نہ دکھا، مجھے شوہر سے کہا کہ یہ درد مجھے نہ دکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تیرا موت، تیری شہادت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ فقالت امہ یا بنی لا تقبل قولها وارجع، والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹے اپنی بیوی کا بات نہ سن، واپس پلٹ جا میدان کی طرف، واپس پلٹ جا جنگ کی طرف۔ فقاتل بین یدی ابن رسول اللہ، اور وہاں پہ چلا جا اور امام حسین علیہ السلام سے تیرو امام حسین علیہ السلام کو ان کی دشمنوں سے دفاع کر، اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر۔ فَيَكُونُ غَدًا فِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، تاکہ امام حسین علیہ السلام ہمارے شفیع بن جائے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرجع قائلا، وہب ابن عبداللہ واپس میدان کی طرف پلٹا اور اس طرح اشعار پڑھتے ہوئے، انی زعیم لک ام وہبی بالطعن فیہم تارتا والضرب، اپنی والدہ سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا والدہ گرامی، میں وعدہ کرتا ہوں، ام وہب خود وہب ہے نا، ام وہب اپنی والدہ کو کہہ رہے ہیں، انی زعیم لکی ام وہبی بالطعن فیہم تارتا والضرب، میں وعدہ کرتا ہوں اور میں ذمہ دیتا ہوں آپ کو ذمہ داری سے کہ میں ان دشمنوں پہ حملہ کروں گا، ایک دفعہ ان کو تیر سے، ایک دفعہ ان کو نیزے سے ماروں گا، اور دوسری بار ان کو تلوار سے ماروں گا۔ ضرب غلام مؤمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحرب، میں ان کو ایک مومن نوجوان کا وار ان کو چکھاؤں گا، کہ وہ مومن نوجوان جو اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے، تاکہ یہ لوگ جنگ کی تلخی کو اور جنگ کی کرواہٹ کا یہ خوب مزہ چک لیں۔ انی امرأ ذو مرۃ وعصبی ولست بالخوار عند النکب، میں مرد ہوں اور میں جنگجو ہوں اور میں شجاع ہوں، اور میں جنگ کے وقت میں سست نہیں ہوں۔ اچھا، حسبی الہی من علیم حسبی، اللہ تعالیٰ کا نصرت میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میدان جنگ میں ہوا،
فلم يزل يقاتل حتى قتل 19 فارسا و12 راجلا، اور یہ اس نے حملہ کیا، اس نے 19 سواروں کو اور 12 جو پیدل والے فوج انفنٹری ان کو قتل کیا۔ اب کوئی دیکھیں یہ جنگ میں جو ہے نا، یہ عربی جو گھوڑا ہے، یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب یہ حملے کرتے تھے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک آدمی نے کیسے 20 کو قتل کیا، تو وہ ایک جنگجو آدمی جو خود اپنی موت سے نہیں ڈرتا، وہ جب گھوڑے پہ اس وقت سوار ہوتا تھا، سامنے لشکر کا صف ہے نا، تب جب اس پہ وار کرتا تھا تو اس طرح نہیں کہ ہر ایک وار کرے تلوار سے۔ وہ عربی جو گھوڑا ہے وہ 40 کلومیٹر، 40 اس سے بھی زیادہ 40 میل کے رفتار سے وہ دوڑتا ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے دوڑتا ہے، تو اس وقت وہ صرف تلوار کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے، تلوار کو ہاتھ میں لے کر تلوار کو، اور وہ خود جھک جاتے ہیں تاکہ ان کو تیر نہ لگے۔ سوار جو ہے خود گھوڑے کے پشت پہ جب سوار ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے سائڈ پہ اور تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ تلوار جو ہے پر وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر دفعہ تلوار کو باہر پکڑتا ہے تو گھوڑا جب تیزی سے صف کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ ہر ایک کو جو اس کو تلوار لگتا ہے تو وہ اس کو جو بھی کسی گردن پہ لگے نا اس کو قلم کر دیتا ہے، کسی کے سینے پہ لگے تو اس کو چاک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اتنا اسپیڈ ہوتا ہے اس میں اور اتنا پاور ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی صف ہے، وہ دشمنوں کا صف ہے سامنے، بس اس میں 200 آدمی ہے، تو ایک دفعہ وہ اسپیڈ سے جب گھوڑا داخل ہوتا ہے نا، اگر تلوار ہاتھ میں ہو تو اس میں اگر 15 آدمی 20 آدمی ایک ہی حملے میں زمین پہ گر جائیں تو اس میں تعجب نہ کریں ہم، یہ پرانے زمانے کے جنگوں کے ٹیکنیک ہوتے تھے۔ فلم يزل يقاتل حتى قتل 19 فارسا و12 راجلا، جنگ کرتا رہا 19 اس میں کیولری اور 12 جو انفنٹری ہے اس کو اس نے جہنم واصل کیا۔ ثم قطعت يداه، پھر اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے بیچارے، دشمنوں نے جب حملہ کیا تو اب تو وہ دفاع نہیں کر سکتا، وہب بن عبداللہ، دونوں ہاتھ کٹ گئے بیچارے، بازو کٹ گئے، اور اس کی بیوی جو ہے دیکھ رہی ہے۔ بیوی نے جب دیکھا وامرأته فأخذت امرأته عمودا واقبلت نحوه وهي تقول، اب بیچارہ عورت کیا کرے، اب اس کو پیار بھی اپنے شوہر سے، ابھی تازہ شادی بھی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کہ اس نے وہاں سے ایک ڈنڈا اٹھایا، اس عورت نے ایک سوٹی اٹھائی اس نے، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس، فداک ابی و امی قاتل دون الطیبین حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے، میرے شوہر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دفاع کرتے جائیں اور ان کے لیے اپنی جان قربان کریں۔ فاقبل کی یردها الى النساء فاخذت بجانب ثوبه، وہ جو ہے اس بیچارے کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، وہ تو اب جنگ نہیں کر سکتا، اب اس نے دیکھا کہ میری بیوی آ رہی ہے تو وہ واپس آئے بیوی کی طرف تاکہ اس کو واپس پلٹا دے کہ تو چلی جا واپس خیموں میں چلی جا۔ فأخذت بجانب ثوبه وقال لن اعود او اموت معك، اس نے جو ہے اس کی عورت نے اس کے پیروں پہ گر گئی اور کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں تیرے ساتھ شہید ہونا چاہتی ہوں، میں جب تک مجھے یہاں پہ شہید ہونے دو۔ فقال الحسین علیہ السلام جزیتم من اہل بیت خیرا ارجعی الى النساء رحمک اللہ، فانصرفت، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تجھے بڑا اجر عطا کرے، تو واپس چلی آ جا، پھر وہ واپس آ گئی، خیموں میں چلی گئی۔ وجعل يقاتل حتى قتل رضوان اللہ علیہ، اور اسی طرح جنگ کرتا رہا وہب بن عبداللہ جب اس کی شہادت ہوئی۔ قال فذهبت امرأته تسمح الدم عن وجهه فبصر بها شبر، جب اس کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے عورت سے رہا نہ گیا، دوبارہ آئی ہے تو وہ آئی، اس نے اس کا سر اپنے بغل میں رکھا ہے اس کی بیوی نے، اور اس کے چہرے سے وہ خون ہے، گرد ہے، ریتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صاف کرتی رہی اور رو رہی ہے بیچاری۔ فبصر بها شبر، شبر کو نظر آیا، فامر غلاما له فضربها بعمود كان معه فشدقها وقتلها، شبر کو نظر آیا تو شبر نے اپنے غلام کو حکم دیا تو وہ آ کے اس نے وہ جو ہے لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں اس سے جنگ لڑتے تھے تو اس کے سر پہ مارا، اس کے سر اس کے کھوپڑی کو توڑ دیا، وہ شہید ہو گئی۔ وہی اول امرأة قتلت فی عسکر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ پہلا عورت ہے جو لشکر میں شہید ہوئی ہے۔
بل ورأيت حديثا أن وهب هذا كان نصرانيا فأسلم هو وأمه على يد الحسين عليه السلام فقتل في المبارزة 24 راجلا و12 فارسا. اور حدیث میں یہ ہے کہ عیسائی تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہید ہاتھوں میں مسلمان ہوا ہے. یہ سب عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تھے، پھر انہیں وہیں پہ جان انہوں نے فدا کیا تھا امام حسین علیہ السلام. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. عزادارو یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 221 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا لما کان من امر الحسین ابن علی ما کان، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور اس طرح بے دردی سے شہادت ہوئی ہے، ضجت الملائکہ الی اللہ تعالی وقالت، ملائکہ نے اللہ کے سامنے بڑا زجہ کیا، بڑا رویا، بڑا چیخے ماری، ملائکہ نے بہت روئے ہیں ملائکہ، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طرح شکوہ کیا ہے یا یفعل هذا بالحسین صفیک وابن نبیک، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، آپ کا صفی ہے امام حسین، آپ نے کہا، آپ نے ان کو، آپ کا حجت ہے، آپ نے اس کو خالص اپنے لیے چنا ہے، اور اب آپ کے رسول کے وہ فرزند ہیں. فاقام اللہ لہم ظل القائم علیہ السلام وقال بہذا انتقم له من ظالمی، تو اس وقت ملائکہ کی بڑی بے قراری تھی، ملائکہ بڑے چیخے مار کے رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حجت علیہ السلام کا نور ظاہر کیا ان کے سامنے اور فرمایا کہ یہ ہے میں اس کا انتقام ہوگا انشاءاللہ، ان ظلموں کا انتقام ہوگا، انہی کے ہاتھوں میں ان کا انتقام لوں گا میں. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا بہت شکریہ. یا علی مدد، خدا حافظ.